کچھ سلسلے کے ساتھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد منعرف ہو گئے۔ ان حضرات نے اپنا سلسلہ بنا لیا، پیر بن بیٹھے، اور سلسلے کو بھی نقشبندیہ اویسیہ اور بڑے حضرت جی کا نام استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو اسباق کرواتے ہیں۔ کیا ان کے اسباق کروانے کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں۔ یار بات یہ ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کتاب اللہ میں ارشاد ہے کہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے بیعت توڑی اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اور یہ اس حقیقی بیعت کے بعد ایک رواج ہو گیا کہ جاتے جاتے کسی کی بیعت کر لینا، بیعت کرانے والے کو پتہ ہے کہ میرے ذمے کیا ہے، اور نہ بیعت کرنے والے کو پتہ ہے کہ اس رشتے کا مطلب کیا ہے۔ ایک تو رواج ہو گیا ہے نا کہ ایک نے ایک پیر بنانا ہے، خانہ پوری کرنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ واقعی سلاسل روحانی میں جنہیں کیفیات نصیب ہیں اور وہ بیعت کرتے ہیں، اس بیعت کا توڑنا اسے اصطلاح تصوف میں مرتد طریقت کہتے ہیں۔ جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام چھوڑ دے اسے مرتد اور مرتد شریعت کہتے ہیں، اور وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ حکومت اسلامیہ کا فرض ہے کہ اسے قتل کرے۔ اسی طرح جو شخص واقعی کسی شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور وہ واقعی اس بات کا اہل ہو کہ اس کی بیعت کی جائے اور اس سے وہ استفادہ کر سکتا ہو اور اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہوں، پھر وہ بیعت توڑتا ہے۔ کیوں توڑتا ہے؟ یا اپنی بڑائی کا گمان دل میں آ جاتا ہے کہ میں پیر بن جاؤں، یا پھر ساتھ دنیا کا لالچ ہو جاتا ہے کہ نظر نظراز ملے گی، لوگوں سے پیسے لوں گا۔ تو اس میں کیا برکات ہوں گی؟ پھر اسباق تو الفاظ تو سب نے سنے ہوتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اسباق دہراتے رہنے کی بات تو نہیں ہے، بات تو کیفیات کی ہے۔ کیفیات تو منقطع ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس اگلے دن اسی طرح کے ایک صاحب سلسلہ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ کسی نے لکھا ہے ان کی شان میں، وہ پہنچا تو 5-7 صفحات تھے، میں نے سرسری سا دیکھا۔ تو آپ 2 باتوں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس نے سلسلہ چھوڑا اس نے خواہ ہزاروں لوگ جمع کر لیے، لیکن ان ہزاروں لوگوں کی کیا عقیدے اور عمل میں اصلاح ہوئی؟ تو اگر نہیں ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ کیفیات ممکن نہیں ہے کہ انہیں نصیب ہو سکے۔ تو میں اس کتابچے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت کی انکساری دیکھو جی، فرماتے ہیں میں عالم نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ انکساری کہاں ہے؟ یہ تو واضح بات ہے عالم نہیں ہے۔ مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کسی شیخ سے کچھ سیکھا نہیں ہے، تو عالم کہاں سے آ گئے؟ دوسرا جھوٹ یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت نے تصوف کے لیے نوکری چھوڑ دی۔ میں نے کہا یار فوج نے تو بڑی منت سے جان چھڑائی تھی کہ اب بس بھی کرو۔ کس نے نوکری چھوڑی اس سلسلے کے لیے؟ تیسری بات بڑی مزیدار لکھی ہوئی تھی کہ حضرت جب مراقبات کراتے ہیں تو ساتھ شعر پڑھتے جاتے ہیں اور متعلقہ آیات۔ کیفیت تو ہے نہیں، اب لوگوں کو شعر و شاعری سے ہی مسحور کرنا ہے۔ کیفیات ہوتی تو کیفیات القاء کرتے، شعر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ کو جب توجہ دی جاتی ہے تو ساتھ شعر و شاعری کے تکلف کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی جیسے وہ قوالوں کی قوالی میں لوگوں کو وجد ہو جاتا ہے، ایک ذہنی کیفیت، دماغی کیفیت ہے، اس میں روحانیت تو کوئی نہیں ہوتی، دل پر اثر تو نہیں ہوتا۔ تو اگر شیخ کو بھی لطائف کرانے میں یا مراقبات کرانے میں شعر و شاعری کا ہی سہارا لینا پڑے تو شعر ذہن کو تو ایک طرف متوجہ کرتے ہیں اور مد مسحور ہوئے رہتے ہیں، تو پھر یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ حقیقت تو کوئی نہیں۔ تو یار لوگوں نے ایک فرم بنا لیا، اب اس کا فیصلہ اللہ کریم فرمائیں گے۔
میں نے جو شخص سلسلہ چھوڑ جاتا ہے اس کو کبھی یاد نہیں کیا، نہ میں اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا۔